اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے گناہ نہیں کرتے ہیں، ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو اللہ کی خوف کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کرا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا چیف کمانڈر بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا تو وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں گے۔ اس نے ان کو لالچ دیا اور کہا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو صحیح راستے پر لاتی ہوں۔ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے راستے پر لے آؤ، پوری کوشش کرنا۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی اور بن سور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا، اپنی طرف توجہ دلانا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں ایک ہوں، اور میں تمہارے لیے روزانہ کر آتی ہوں، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر مجھے بھی کچھ تعلیم دو۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ آخرکار وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، تو انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذا اب میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے وہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر! حیرت کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی، اس نے اپنی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں کوششیں کر رہی ہے، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ ایسی تقوی والی زندگی عطا فرمائے، ہم اپنے پروردگار سے ہمیشہ ڈرتے رہے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر آج نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ بھی کر دے تو گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔